جو سچی بات یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، کیونکہ اس دوران جو واقعات ہوئے، پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا، اس کے بعد ہمارے ورکرز کو اریسٹ کیا گیا، علی امین گنڈا پور کے ساتھ آپ نے دیکھا، تو جو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے تھا اس کو تو خراب کرنے کی پوری کوشش ہوئی۔ پھر جو خواجہ آصف نے جو ڈیفنس منسٹر ہے ان کے بیانات اور یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ بھی ہوتی رہیں، تو وی ڈونٹ نو کہ کیا ان کا ہے اسٹینڈنگ کیا ہے، اور یہ جو کمیٹی ہے اس کا مینڈیٹ کتنا ہے، اور جو لوگ باہر ہیں ان کا مینڈیٹ کتنا ہے۔ چلیں بالکل، میں ذرا کاشف عباسی، فواد چوہدری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اشارہ تنی کہ ہمیں ابھی تک ایک چیز یہ نہیں معلوم کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، مطلب اسٹل ویٹنگ فار دا سگنل۔ I'm sure they know very well کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے۔ فواد صاحب کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے۔ اتنے بندے جو اٹھائے گئے ہیں تحریک انصاف کے، آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کبھی سندھ پہنچ جاتے، کبھی پنجاب اور کبھی خیبر پختونخوا، تو یہ بات کہنا ان کا کہ ان کو پتہ نہیں کہ کہاں کھڑی ہے، بڑی تھوڑی زیادتی والی بات ہے۔ اچھا، کچھ دن پہلے خان صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، آف دا ریکارڈ تھی، تو میں لارجسٹ سینس آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو میں اسپیسیفکس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس بریفنگ میں جو بھی کہہ لیں اس کو 10-12 صحافیوں کو بلایا گیا تھا، تو پیغام یا بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سر اسٹیبلشمنٹ آپ کے بڑے خلاف ہے، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کوئی CBMs بھی کرنے پڑیں گے۔ وہ آج وڈائد صاحب نے اس کا ذکر بھی کر دیا میرے پروگرام میں ہی چونکہ، تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی آپ کو کوئی CBMs کرنے پڑیں گے ورنہ وہ بہت خلاف میں آپ کے۔ تو یہ بات ساروں کو پتا تھی جو ادھر گئے تھے، ساروں کا مشورہ بھی اس وقت، 1-2 لوگوں کا انہوں نے نام بھی لے کے کہا کہ مشورہ بھی یہی تھا کہ صاحب کچھ کرو ورنہ دے آر ناٹ ہیپی ود یو۔ کاشف، جب آپ اتنے سارے لوگ جرنلسٹ وہاں پہ گئے اور سب نے یہی سوال کیا، تو پھر وہ یہ تو نہیں سمجھے کہ شاید انڈائریکٹلی وہیں سے میسیجنگ کروائی جا رہی ہے کہ جی معاملات بہتر کریں ہم سے؟ وہ ایک بندے دے بارے چ انہوں نے خان صاحب نے ٹھٹھا بھی لایا کہ 2 سیکنڈ تاڈے بھی میں بعد دس جائیں گا نا انہوں نے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ وہاں سے پیغام لے کے یا وہاں جا کے میرا پیغام وہاں لے جائیں، اور پھر ہر تھوڑی دیر بعد وہ کہیں سر میں نے یہ نہیں کہا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کا خان صاحب کو سمجھ تو آ گئی کہ جو اگر اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں تو انہیں پتا تھا اس کا، انہیں کہا پیغام شغام بھیجے گئے۔ بہرحال وہ خان صاحب کو پتا ہے کہ حالات خراب ہے، اور فواد صاحب کو بھی پتا ہے کہ حالات خراب ہے، تعلقات اتنے اچھے نہیں، اور پرابلم یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ ویٹنگ فار سگنل۔ نہیں، میرا خیال ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے۔ اچھا، یہ بعد میں کل بڑے سینئر ایک مسلم لیگ تحریک انصاف کے لیڈر سے بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی سر گارنٹی کون دے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ گارنٹی دیتے، کہتے ہیں گارنٹی تو خان صاحب مطلب حکومت میں آ کے جس چیز کی گارنٹی وہ مانگ رہے ہیں وہ گارنٹی ہم میں سے کوئی اس لیے نہیں دے سکتا کہ خان صاحب کیا کریں گے وہ تو ہم بھی کنٹرول تو نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ سو یہ بات بھی درست ہے کہ، اور جو ہم نے پہلے دیکھا اس حوالے سے تو واقعی بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے۔ نسیم صدیقی، عمران خان صاحب 5:30 بجے سیٹرڈے کو ہفتے کی شام کو نکال رہے ہیں، پوری قوم کو نکال رہے ہیں کہ جی کیا وہ پریشر بلڈ کریں گے، اور پھر یہ بھی وہ ایک طرح سے جس طرح یہ کہ CBM کی بات کی کاشف نے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جی ورنہ اسٹریٹ پاور پہ تو ہم آتے جائیں گے، تو پھر آپ بھی ہمارے پاس آ کے بات کر لیں، جس طرح کہا فواد چوہدری نے بھی کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے۔ میں بڑا مختصر سا جواب دوں گا کیونکہ فواد چوہدری ساتھ ہیں۔ نہیں، فواد چوہدری صاحب میرے خیال میں نہیں، ابھی نہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح کاشف بات کر رہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب زمان پارک کے نکل رہے تھے اور جو آ کے انہوں نے بیان دیا تو انہوں نے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لڑنے پہ تیار ہے، جس طرح بھی یہ ٹانگ خراب ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن ہی از فائٹنگ۔ تو میسج یہی دیا کہ وہ جو اسٹانس پہ کھڑے ہیں وہ اسی پہ کھڑے رہیں گے، اور پبلک بھی ان کے ساتھ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے اسٹانس پہ کھڑے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ بٹ دیٹ کین بی این ایڈوانٹیج CBMs کے لیے کہ جی دیکھ میرے ساتھ تو قوم کھڑی ہے، اور ہم سن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی قوم جو ہے ہماری بھی جب بھی ملاقات ہوئی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آپ نے اگر پارلیمانی پولیٹکس کرنی ہے، وزیر اعظم بن کے چلنا ہے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل خلاف ہو جائے، نہیں چل سکتے آپ نہیں چل سکتے، کچھ نہ کچھ بیٹھنا پڑے گا، کچھ لے اور دے والی باتیں کرنی پڑیں گی۔ ادروائز جس طرح کاشف نے پہلے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، حکومت ٹوٹل ان کے ہاتھ میں۔ اوپنلی تو نہیں ہے، وہ تو کاشف نے جو مطلب if I'm right
کاشف نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج سے مدد مانگنی ہے، ان کی ضرورت ہے، تو وہ تو انکار کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی کھلے کی بات کریں، ایک جملہ بولوں کر سکتے ہیں کہ وہ سائیڈنگ ود نہیں، اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس طرح چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے گھر کا دروازہ توڑا گیا اور چیف منسٹر کو اس کا علم نہیں ہے، تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے یہ بھی ایک اٹس اے $1 ملین کوسچن کہ ان کو علم نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا آئی جی یا جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سارے مدینہ میں تھے اس وقت، عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اتنا بھی پاسبل نہیں ہے۔